اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ اشد شعر رأسی افانقضہ لغسل الجنابہ وفی روایۃ وللحیضہ فقال لا انما یکفیک ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات، رواہ مسلم۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کے بالوں کو مضبوطی سے باندھتی ہوں، میں اپنے سر کے بالوں کی مینڈیاں بنا لیتی ہوں، تو جب غسل جنابت کروں تو کیا میرے لیے ان مینڈیوں کو کھولنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ضروری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ اپنے سر کے اوپر پانی کے 3 چلو بہا لیں، یہی کافی ہے، اور سر کے بالوں کو ان مینڈیوں کو کھولنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، رواہ ابو داود۔ ام المومنین حبیبۃ حبیب رب العالمین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی عورت کے لیے اور جنبی آدمی کے لیے مسجد میں جانا حرام ہے، ان کے لیے میں مسجد میں جانے کو جائز قرار نہیں دیتا۔ وعنہا رضی اللہ عنہا قالت کنت اغتسل وانا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فی من الجنابہ، متفق علیہ، وزاد ابن حبان وتلتقی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بعض اوقات ایسے ہوتا کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہی غسل جنابت کر لیتے، اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے پانی لیتے اور میں بھی اسی برتن سے پانی لیتی۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی اگر اکٹھے غسل کرنا چاہیں تو شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے، کوئی اس میں قباحت والی بات نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت کل شعرۃ جنابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدن کے ہر بال کے نیچے ہی جنابت ہے، فاغسلوا الشعر، اپنے بالوں کو اچھی طرح سے دھویا کرو، وانقوا البشرہ، اور جو آپ کی جلد ہے، آپ کا چمڑا ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کرو، رواہ ابو داود والترمذی وضعفاہ۔ امام ترمذی اور رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس روایت کو بیان کیا ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں مسند احمد میں، وفیہ راوین مجہول، لیکن مسند احمد میں ایک مجہول راوی ہے، یعنی یہ جو روایت ابھی پڑھی ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے تمام مسائل سمجھ کر دوسروں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔